إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں ہوں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام جنات اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوالاق انبیاء کو، اور بالخصوص سب سے بعد میں، سب سے اخیر میں محمد رسول اللہ کو بھیج کر کے اللہ نے حجت تمام فرما دی۔ اب زندگی گزارنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مقدس کے احکام کے مطابق ہی آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی اور محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ کشا کشا ہم بہت قریب جا رہے ہیں قیامت کے اور آخرت کے۔ اب بہت دن دنیا نہیں رہ گئی ہے۔ جو مجھے سن رہے ہیں، میں اتنی ہی گزارش ان سے کر رہا ہوں کہ اللہ کے خاطر اپنی آخرت سنوار لینا ہے۔ اللہ کی خاطر قرآن مقدس سے جڑ جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جائیے۔ بس اسی کوشش اور کاوش کو جاری رکھتے ہوئے مسجد حاضہ میں کچھ دنوں سے میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں۔ گزشتہ اسی تسلسل میں والدین کا مقام و مرتبہ، ان کے حقوق کے بارے میں نے گفتگو کی۔ چونکہ میں نے سورہ نساء آیت نمبر 36 کو منتخب کیا، تو گزشتہ 2-4 اتواروں سے میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک ہے: اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اس کا شریک نہ ٹھہراؤ کسی کو، اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، یتیم و مسکینوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، قرابت داروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو، تمہارے قریبی پڑوسی ہو، ہمسایہ یا اجنبی ہمسایہ ہو، ان سے بھی تم بہترین سلوک کرو، اور تمہارے پہلو کے ساتھی کے ساتھ تمہارا بہت بہترین سلوک ہونا چاہیے، راہ کے مسافروں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرو، اور تمہارے ماتحت رہنے والے، تمہارے نوکر چاکر غلام، ان کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرو۔ اور یقین جان لو کہ اللہ تعالیٰ شیخی خوروں کو، حماقت خوروں کو محبوب نہیں رکھتا۔ یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں پیغام دیا۔ تو گزشتہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہو سکتا ہے وہ کوشش کی، کسی حد تک آپ جان لیں۔ پھر اللہ کے حق میں نے آپ سے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق شامل ہے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں آپ کے اہل بیت کا حق شامل ہے، اس کے بعد ماں باپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند اور کتنا خاص ہے، گزشتہ کے اتوار کو اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ آج میں بتاؤں گا آپ کو، میں نے گزشتہ آپ سے کہا تھا کہ آج کے اتوار کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ماں باپ کے ساتھ جو رشتے منسلک ہیں، ان کے
ذریعے سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں یہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ان کے ساتھ آپ کو حسن سلوک کسی قیمت پہ کرنا ہوگا. صلہ رحمی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تاکیدیں موجود ہیں. آپ حضرات اصل میں مطالعہ کرتے نہیں، دین کی طرف ہم لوگ بڑھتے نہیں ہیں، ہم لوگوں کو دلچسپی نہیں رہ گئی ہے اپنے دین سے، اس لیے ہم لوگ کتابوں میں جھانکتے نہیں ہیں. ورنہ بے شمار ایسے محدثین ہیں جنہوں نے بالخصوص ان کے ابواب باندھے ہیں صلہ رحمی کی فضیلتوں کے باب میں، کہ صلہ رحمی کے احکام، ان کے حقوق العباد کے عنوانات سے انہوں نے اپنے موضوعات باندھ کر کے کتابیں لکھی ہیں. جس میں ایک بہت عظیم کتاب کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں. اگر زندگی میں وقت نکالنا چاہتے ہیں تو نکالیے اور مطالعہ کیجیے. ویسے تو عظیم کتاب جو سب سے اہم ترین کتاب ہے اسی کا مطالعہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر دوسری کتابوں کو ہم کیا جھانکیں گے؟ افسوس کی بات ہے. لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں، ریاض الصالحین کے نام سے ایک کتاب، بہت اہم ترین کتاب لکھی ہے موصوف نے. آداب زندگی کے بارے میں میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ بہتر کتاب اور مختصر اختصار کے ساتھ اور بہت جامع ترین کتاب کوئی ہو عام آدمی کے لیے، آسان انداز میں، عام فہم انداز میں، عام آدمی کے لیے اس سے اچھی کتاب میں نہیں سمجھتا. واللہ عالم. اور بہت ساری کتابیں تو ہے لیکن وہ بہت سہل ہے، عام آدمی کے لیے بہت آسان ہے، اور بہت ترتیب کے ساتھ انہوں نے ابواب باندھے اس کتاب میں. تو اس میں انہوں نے صلہ رحمی کے ابواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذریعے سے بہت کھول کر کے اس کو انہوں نے اس میں عیاں کیا ہے. قرآنی آیات بھی پیش کرتے ہیں موصوف، اور احادیث بھی پیش کرتے ہیں رسول اللہ کے. تو بہت اہم ترین وہ کتاب ہے ریاض الصالحین کے نام سے. خیر، اب میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ صلہ رحمی بہت اہم ترین موضوع ہے. یہ اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے. بلکہ ایک روایت میں اس طرح سے آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے جس وقت مخلوق کو پیدا کیا، رحم کھڑا ہوا. رسول اللہ فرماتے ہیں رحم یعنی رشتہ. رحم کس کو کہتے ہیں؟ رشتہ. رشتے جو ہیں وہ کھڑا ہوا رشتہ، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی. تو وہ اللہ کے عرش کے پیروں میں سے ایک عرش کے پیر کو چمٹ گیا. رسول اللہ فرماتے ہیں چمٹ گیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے بہت انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر کے اس نے اپیل کی. رشتے نے دعا کی، رحم نے اللہ سے دعا کی اور کہا، اے اللہ باری تعالیٰ، جو مجھے جوڑے، مجھ سے بہتر سلوک کرے، رشتہ کہتا ہے اللہ سے، تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ لینا، اپنے آپ سے جوڑ لینا، اور اس کے ساتھ تو بھی بہترین سلوک کر لو. اور جو مجھے توڑے، اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دینا، اپنے آپ سے توڑ لینا اس کا تعلق. رشتے نے دعا کی تو اللہ نے اس سے کہا ایسا ہی ہوگا. رسول اللہ فرماتے کہ پھر اللہ نے اس سے وعدہ کیا اس رشتے سے، رحم سے، ایسا ہی ہوگا، جو تیرے ساتھ سلوک کرے گا میرا سلوک اس کے ساتھ ہوگا. جو تجھ سے جڑے گا میں اس سے جڑوں گا، اور جو تجھ سے بدسلوکی کرے گا تو میرا بدسلوکی کا معاملہ اس کے ساتھ ضرور ہوگا، اور جو تجھ سے کٹے گا میں بھی اس سے کاٹ لوں گا اپنے آپ کو. اللہ نے یہ وعدہ کیا اس سے. تو یہ کتنا اہم ہو گیا، آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ آپ کو اگر آپ صرف یہ سمجھ کے احادیث یا قرآن کا سلیبس کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، اور عموماً یہی ہو رہا ہے، مدارس میں جانے والے بھی ایز اے سلیبس پڑھ کے پاس ہونا ہے، امتحان لکھنا ہے، فضیلت کی ڈگری لینی ہے، عالمیت کی ڈگری لینی ہے، اسی لیے قرآن و سنت کی ابواب پڑھتے ہیں، رٹ لیتے ہیں، امتحان لکھتے ہیں، بس ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آج کل فیشن بھی بن گیا ہے، کچھ علم حاصل کرنے کا ایک شوق پیدا ہوا، لوگوں کے اندر ایک خواہش پیدا ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاشرے میں اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہے. یہ ایک فیشن بھی بن گیا ہے کہ علم حاصل کرو، علم کی مجلسوں میں جاؤ، علم کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے علماء کی صحبت اختیار کرو، علماء سے علم سیکھو، اس لیے کہ جو نہیں جانتے ان سے بحث کرنے میں آسانی ہوتی ہے.
ان کو چت کر سکتے ہیں مناظرہ کر کے. علم حاصل کر لینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جب مناظرہ کریں گے دوسرے مسلک والوں سے، دوسرے مذہب والوں سے، دوسری جماعتوں والوں سے، تو ہم ان کو چاروں خانے ان کے چت کر سکتے ہیں علم کے ذریعے سے، حجت کر کے. اس لیے علم حاصل کرنے کا ایک شوق اور فیشن پیدا ہو گیا. اگر یہ سمجھ لیجئے، اگر یہ اغراض و مقاصد ہیں علم کے حاصل کرنے کے، اگر یہ اغراض و مقاصد ہیں، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سن لیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، مستند روایت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو علم سیکھنے والا اس نیت سے علم سیکھتا ہے کہ وہ دوسروں پر فوقیت حاصل کرنے کی غرض رکھتا ہے اور دوسروں کو چت کرنے کی نیت رکھتا ہے، اپنے علم کے ذریعے سے دوسروں پر رعب جھاڑتا ہے، دوسروں پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ آدمی جہنم میں اپنی جگہ تلاش لے. رسول اللہ نے فرمایا تو پھر ایسا علم حاصل کرنے والا طالب علم جہنم میں اپنی جگہ تلاش لے. وہ اگر اس غرض سے وہ علم حاصل کر رہا ہے کہ اس کی نیت یہ ہے کہ دوسروں کو علم کے ذریعے چت کرنا، ہرانا اس کا مقصود ہو، چڑھ بیٹھنا مقصود ہو لوگوں کی، تو پھر وہ جہنم میں اپنی جگہ تلاش کر لے. تو پھر علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صاف ہے کہ خود کی زندگی کو بدلنا ہے. علم حاصل اس لیے کرنا ہے کہ عبدیت کے تقاضے ہم سے پورے ہوں، ہم سے ہماری عبدیت کے تقاضے پورے ہوں. اس لیے جاننا ہے کہ ہمیں کیا کرنے کا حکم دیتا ہے وہ. ہم اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں کہ ہم کو یہ معلوم کرنا ہے، علم یعنی معلومات، یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے جو ہم کو پیدا کیا ہے، وہ کیا کروانا چاہتا ہے، وہ کیا بنانا چاہتا ہے ہم کو، اور وہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے. اس بات کے جاننے کے لیے علم حاصل کرنا یہ مبارک، سمجھ؟ اور وہ غرض ہو کہ اس کو راضی کرنے کی غرض و غایت ہو، بس عاجزی ہو، تواضع ہو، انکسار ہو، تو پھر وہ مبارکباد ہے اس کے لیے. اس کے لیے وہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے تھے، اس کے لیے ہے وہ خوشخبری جو علم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے خوشخبری ہے. حدیث شریف میں جو آقا فرماتے ہیں علم کے حصول کے غرض سے جو گھر سے نکلتا ہے طالب علم، علم حاصل کرنے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے طالب علم، فرشتے اپنے پروں کو بچھا کے اس کا استقبال کرتے ہیں، تو وہ اس عالم کے لیے کرتے ہیں. جو نکلتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کو رضا الہی مطلوب ہوتی ہے، وہ اس کے خاطر علم سیکھتا ہے. وہ بھوکا رہتا ہے، اس کے کپڑے بوسیدہ ہو جاتے ہیں، اس کے پیشاب سے خون جاتا ہے. محمد بن اسماعیل البخاری کی زندگی پڑھی یہی تھی، پیشاب میں سے خون جاتا تھا، سکے روٹیاں کھا کے پھرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. کڑک روٹیاں ہو جاتے تھے، سوکھ جاتے تھے، کئی دنوں کا توشہ رہتا تھا ساتھ میں، کپڑے میں لپٹا ہوا، ماں بن کے دے دیتی تھی ٹکڑے، تو وہ لے کے پھرتے تھے. تو جس کی وجہ سے وہ سوکھ جاتے تھے، تو مہینوں کا سفر ایسے ہی گزارتے تھے سوکھی روٹیاں کھا کے. تو خشکا ہو گیا تھا گردوں میں، تو پیشاب سے خون آتا تھا. طبیبوں کو بتائے چاہنے والے، تو طبیب تشخیص کرنے کے بعد، معائنہ کرنے کے بعد بولے تو یہ تو ایسے آدمی کا مرض ہے جس کے گردوں میں خشکا ہو گیا ہو، نمی نہیں. اب آپ کے یہ صاحب کو پوچھو ایسی غذا کھاتے ہیں کیا جو خشک ہو گئی، نمی کیوں نہیں مل رہی ان کے گردوں کو؟ تب وہ راز کھلا. تب لوگوں نے جب پوچھا تب وہ راز کھلا. تب کہتے روٹیاں بن کے دیتے ماں تو وہ سوکھ جاتے، نمک لگا کے کھا لیتا ہوں. فرشتے پر ان کو بچھاتے ہیں بھائی، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بچھاتے ہیں کیا؟ سوچو، ہمارا استقبال تو شیاطین کرتے ہیں، کیوں تو ہم تو چاہتے ہیں شیطان کے ساتھ رہنا. ہمارے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے.
جو شیطان کی شناخت ہے، جو شیطان مردود کی شناخت ہے، تکبر، گھمنڈ، فخر، حماقت، وہ ہم اپنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہر شعبے میں، اور علم حاصل کرنے کی غرض یہی بنا لی ہے. کیا ہوگا ہمارا؟ تو اب آئیے، اب اصل بات کی طرف لے چلتا ہوں کہ علم حاصل کرو اس لیے کہ خود کی زندگیاں سدھر جائیں، رب ہم سے ہمارا راضی ہو جائے. اس کو منانا سیکھو، اس کو منانے کا فن، اس کو منانے کا ہنر جو انبیاء نے سکھایا. اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی روح کی کیفیت ہے، حقیقی کیفیت ہے. آپ کی دل جمعی کے ساتھ آپ کی چاہت، آپ کی محبت اپنے رب سے، اور اس کی قدر اپنے رب کی، اور اس کے قرب کی تمنا، اور اس کی مغفرت کی خواہش، یہ وہ چیزیں. تو اس کے لیے آپ کو عمل کرنا ہے. تو اب میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں یہ بنیادی چیز تھی، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا. صلہ رحمی میں یہ اخلاص جو ہے، رب ہی کی رضا حاصل کرنے کا مقصد، یہ بنیادی روح ہے رشتے نبھانے کے لیے، بنیادی روح ہے یہ. ورنہ کیا ہوتا ہے، جب آپ رشتے نبھانے کی سوچتے ہیں تو آپ کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے، انہوں اچھا سلوک کر رہے ہیں تو میں اچھا سلوک کر رہا ہوں، انہوں برا سلوک کر رہے تو میں برا سلوک کر رہا ہوں. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ کا مقصد زندگی گزارنے کا، تمام زندگی گزارنے کا صرف ایک ہو کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ راضی ہو جائے. آپ کسی اور کو راضی کرنے کی تمنا لیے ہوئے عمل کریں گے تو پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ لوگ آپ سے راضی ہوتے نہیں ہوتے آپ کو کچھ نہیں معلوم. وہ لوگ ہیں، مخلوق ہیں، اور آپ کی یہ تمنا ہمیشہ خبر کے جانے تک ادھوری رہ جائے گی کہ لوگ آپ سے راضی ہو جائیں گے. آپ سب کو راضی کرنے کے چکر میں ایک عظیم شخصی، ایک عظیم ہستی کو ناراض کر بیٹھیں گے، سب کچھ تباہ کر لیں گے. اس لیے ضروری اس بات کو سمجھ لو کہ سب راضی ہوتے ہو نہ ہوتے اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ساری زندگی کی تگ و دوڑ اور ساری صلاحیتیں، سارا ٹیلنٹ کھپاؤ صرف ایک کو راضی کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے وہ ایک راضی ہو جائے. اور وہ راضی ہوتا ہے، اور وہ جلدی راضی ہوتا ہے، کیونکہ وہ یاد دیکھتا ہے اندر. مخلوق اندر نہیں دیکھتی، وہ ظاہر دیکھتی. فرق یہ ہے، خالق اور مخلوق میں بہت بڑا فرق، نمایاں فرق یہ ہے کہ مخلوق ظاہر دیکھتی ہے آپ کا، وہ باطن نہیں دیکھتی، آپ کے دل کے اندر نہیں جھانکتی آپ کا دل کیا ہے. وہ آپ کے ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلے کر لیتے ہیں، آپ سے راضی بھی ہوتے ہیں، نہیں بھی ہوتے ہیں. لیکن وہ جو پیدا کیا ہے وہ آپ کے باطن کو دیکھتا ہے، وہ اندر جھانکتا ہے. اور آپ کا باطن اگر درست ہے، پاک ہے، تو وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ دیر نہیں کرتا، وہ معاف کر دیتا ہے آپ کو، وہ درگزر سے کام لیتا ہے. وہ انتقامی جذبہ نہیں رکھتا اپنے چاہنے والوں سے. بہت اہم باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. اس لیے ہمیشہ فکر اس بات کی رکھو کہ وہ راضی رہ جائے، ہم کو جس نے پیدا کیا ہے وہ راضی ہو جائے، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اس کے لیے تگ و دوڑ کرو، اسی کے خاطر رشتے نبھاؤ، اسی کے خاطر، اسی اللہ کے خاطر. چاہے کوئی رشتہ ہو، ماں باپ کا ہو، اولاد کا ہو، بھائی بہن کا ہو، دادا دادی کا ہو، نانا نانی کا ہو، چچاؤں تایوں پھوپھیوں کا ہو، یا ماموں کا، خالاؤں کا ہو، جو رشتے ہوں آپ کے، آپ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے یہی نیت رکھو کہ ان کو راضی کرنے کے خاطر رشتہ تو نہیں، میں یہ سلوک نہیں کر رہا ہوں، یہ راضی ہوتے یا نہیں ہوتے ہیں اس سے مجھے سروکار نہیں ہے. میں جو سلوک کر رہا ہوں صرف میرا رب راضی ہو جائے، بس یہ غرض آپ کو کامیاب کر دے گی، یہ غرض آپ کو کامیاب کر دے گی. یہی تعلیم ہے محمد رسول اللہ کی، یہی سکھایا رسول اللہ نے.
ایک دن پوچھنے والے کچھ پوچھے رسول اللہ سے، رسول اللہ ہم تو کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، ہم اچھا سلوک ہی کرتے چلے جاتے ہیں، مگر وہ جو ہمارے سامنے جن سے ہم اچھا سلوک کر رہے ہیں ہمارے عزیز و اقارب، وہ برا سلوک پہ برا سلوک کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم بھی تو بشر ہیں، ہم بھی تو انسان ہیں، ہم اچھا ہی کریں اور وہ برا کریں، یہ کیا بات ہوئی؟ پھر ہم کیوں اچھا کرتے چلے جائیں؟ ہمیشہ ہم ہی اچھا کریں، ہمیشہ ہم ہی اچھا کرتے چلے جائیں اور وہ برا کریں۔ بڑے دکھیارے دل سے پوچھا ہوگا کسی دکھیارے نے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہوگے اس کے لوگ، تبھی تو جا کے پوچھا ہوگا۔ سوچو آپ، پوچھنے والا اگر ایسا پوچھا ہوگا، صحابی تو صحابی ہے رسول اللہ کا، وہ تو کوئی شقی القلب آدمی نہیں ہوگا نا، وہ کوئی بد اخلاق آدمی تو نہیں ہوگا پوچھنے والا، وہ دکھیارا ہی ہوگا، اپنے خانوادے سے، اپنے لوگوں سے اس کو دکھ ہی دکھ ملے ہوں گے، تبھی تو پوچھ رہا ہے وہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ گہرائیوں میں جا کے سوچو۔ حدیث پڑھنا، اس کے بعد امتحان لکھنا یا لوگوں کو پڑھا کے نکل جانا، اپنا ڈیوٹی کر لینا بہت آسان ہے۔ حدیث آپ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا بھی دے رہے ہیں، ممبر پہ آگے کرسی پہ بیٹھے حدیث سنائے چلے گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بہت آسان ہے۔ لیکن ڈیپتھ میں جاؤ، غور کرو، اگر پوچھنے والا ایسا پوچھ رہا ہے تو وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہوگا، وہ دکھیارا ہوگا، اس نے بہت سہا ہوگا، تبھی تو پوچھ رہا ہوگا رسول اللہ سے۔ ذرا یہاں بھی گہرائی میں جا کے سوچو، اس کی روح کی گہرائی۔ تو رسول اللہ نے اس کو جواب کیا دیا، تعلیم کیا دی، وہ دیکھو آپ۔ اے رسول اللہ ہم تو احسان کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو احسان کرتے ہیں اور لوگ ہمارے ساتھ شر کا معاملہ کرتے ہیں، اور ہم احسان کیوں کرتے چلے جائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر تمہارے ساتھ وہ اچھا کرتے سلوک تمہارے اچھائی کے بدلے میں، اور تم ان کی اچھائی کے بدلے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر دیتے ہیں، تو یہ احسان کیسے ہوا؟ مجھے سمجھاؤ۔ رسول اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں، تو پھر یہ احسان کیسے ہوا، ذرا مجھے سمجھاؤ، یہ تو بدلہ ہے نا۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ تو بدلہ ہے نا، وہ اچھا کر رہے ہیں اور تم ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہو، تو عدل بدل ہو گیا نا، یہ تو برابری ہو گئی، یہ تو عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، تو عدل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حکم کس بات کا دیتا ہے بھائی؟ صرف عدل کا۔ رسول اللہ ممبر رسول سے ہر وقت خطبے میں یہ تاکید کرتے تھے، جس کی تاکید اللہ نے کی ہے قرآن مقدس میں۔ اللہ نے کہا قرآن مجید میں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یقیناً اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، اور احسان کا۔ تو رسول اللہ وہ صحابی کو بتا رہے ہیں، وہ اچھا کرے اور تم اچھا کر دو تو عدل تو ہو گیا، یہ تو عدل ہو گیا، برابری تو ہو گئی، لیکن احسان کیسے ہوا مجھے سمجھاؤ تم۔ احسان تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ برا بھی سلوک کرتا ہے، تب بھی تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، تو تم احسان کرتے ہو۔ احسان اسی کو کہتے ہیں، اچھائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کر دینا کوئی احسان نہیں، وہ تو بدلہ ہے۔ یہ ہے تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سمجھاتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اب آئیے، جو سب سے اولین اس کے حقدار رشتے ہیں آپ کے سلوک کے، میں نے آپ کو ماں باپ کے بارے میں تو بتا دیا گزشتہ، پھر سے ریپیٹ نہیں کروں گا، وقت نہیں۔ اب وہ ماں باپ کے ساتھ جو رشتے وجود میں آتے ہیں، جن کو رحم کے رشتے کہا جاتا ہے، اولو الارحام جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں کہا، جو تمہارے حق کے سب سے، تمہارے سلوک کے سب سے اولین حقدار ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں اس بات کا ذکر کیا ہے، شروعات میں ہی۔ اولو الارحام اولا، اوپر ہیں، بعض ولا بعض، بعضوں کو بعضوں پر اللہ نے اولو الارحام میں اوپر کر دیا ہے، سب سے ان کو اولین حق دیا ہے۔ ان کو نکال کے پڑھو بیٹے، مجھے یاد نہیں آ رہی ہے پوری آیت کریمہ، سورہ احزاب میں ہے، شروعات میں ہی ملے گی آپ کو۔ تو
اولو الارحام جو رحم کے رشتے ہیں، وہ رحم کے رشتے کون ہیں بھائی؟ جو مادر رحم سے، تمہارے رحم سے وجود میں آتے ہیں، تمہاری ماں کے رحم سے وجود میں آتے ہیں، جس رحم سے تم نکلے ہو اس سے وہ نکلے ہیں۔ تمہارے خود کے سگے بھائی اور بہن جو ماں کی اولاد، باپ کی اولاد ہے، وہ سب سے پہلا حق رکھتے ہیں تمہارے اوپر۔ افسوس کی بات ہے آج سگے بھائی کو بھائی نہیں سمجھا جا رہا ہے، بہنوں اور بھائیوں میں دشمنیاں چل رہی ہیں۔ جبکہ وہ تمہارے رحم کا رشتہ ہے، جس کو تم چاہ کے بھی نہیں توڑ سکتے، توڑ ہی نہیں سکتے، آپ کے اختیار میں نہیں توڑنا، کیونکہ بنانے والے نے بنا دیا ایک خون سے تمہارا رشتہ، تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں دیا اس کو توڑنا۔ اور تم توڑنے کی کوشش کرتے ہو۔ جانتے ہیں کتنی بڑی وعیدیں ہیں؟ دیکھیے، نصف شعبان کو اختلافی مسئلہ بنا کر تو ساری امت بڑھ گئی۔ کچھ لوگوں کا معاملہ کچھ اور ہے، کچھ لوگوں کا معاملہ کچھ اور ہے نصف شعبان کے بارے میں۔ نصف شعبان عبادتوں کی رات ہے، رات بھر عبادتیں کرنا ہے، جاگنا ہے، اس رات کو قبرستان جانا ہے، مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنی ہیں، اس دن کچھ اچھے اچھے پکوان پکانے ہیں۔ یہ ایک مذہب ہے لوگوں کا بنا کے بیٹھ گئے، یہ ایک طریقہ کار ہے لوگوں کا، یہ کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سارے کے سارے لوگ جو کر رہے ہیں سب کے سب بدعتی ہیں، اور یہ جو بھی کر رہے ہیں ان کا سارا اعمال بدعت، خرافات ہے، یہ کچھ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ حالانکہ دونوں صحیح نہیں ہیں، حالانکہ دونوں صحیح نہیں ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ اس طرح سے جو اہتمام ہو رہا ہے، قبرستانوں میں لائٹیں لگ رہی ہے، پھولوں کی دکانیں لگ رہی ہے، اچھے اچھے مسلم کھانے بن رہے ہیں، مردوں کے فاتحہ ہو رہے ہیں، لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مردوں کی روحیں اتر رہی ہے، یہ ساری چیزیں باطل ہیں، ضرور یہ باطل ہے، اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے ضرور۔ لیکن نصف شعبان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس طرح سے اس کو اکھاڑ کے پھینک دینا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ صحیح حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ، محدثین نے اس کی سند پر اعتراف کیا کہ صحیح ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ والی جید روایت بھی موجود ہے ابن ماجہ کے اندر، روایت کو جید قرار دیا گیا، اور بہت ساری دوسری روایتیں جو اس سے ملتی جلتی آئی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ نصف شعبان کو اللہ تبارک و تعالی مومن بندوں کی مغفرت کرتا ہے، ایمان والے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب بعض روایات میں وہ ہے کہ بنو کلب کے قبیلے کا نام لیا، جو بنو کلب تھے ان کے قبیلے میں بکریاں بہت تھی، بنو کلب والے بکریاں والے تھے، بہت بکریاں تھیں ان کے پاس، وہ مشہور تھے، حالانکہ ان کا نام بنو کلب کتے والوں سے مشہور ہے، لیکن وہ کتے شاید بکریوں کی حفاظت کے لیے زیادہ پالے تھے تو اس قبیلے کو منسوب کیا گیا کتوں کی طرف، لیکن مشہور تھا کہ بکریاں والے بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے۔ تو رسول اللہ نے اس کی مثال بھی دی، بعض روایات میں ہے کہ بنو کلب کے بکریوں کے جتنے بال اس سے بھی زیادہ مغفرت اللہ فرماتا ہے۔ تو اللہ عالم وہ سمجھانے کے لیے صحابہ کو مثال دی رسول اللہ کہ بہت بڑی کثیر تعداد میں مغفرت ہوتی ہے، سمجھانا چاہتے تھے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت فرما رہے ہیں اس میں یہ فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کو اللہ تعالیٰ جو ایمان والے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اس دن بھی یاد رکھنا یہ 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اپنی خصوصی توجہ کیا اللہ تعالیٰ، رحمتیں اس کی جوش مار رہی ہے، وہ معاف کرنے کا ارادہ کر لیا نصف شعبان کو، اور بہت سارے کثیر تعداد میں اپنے ایمان والے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، لیکن ایسے مخصوص موقع پر بھی تمہارا رب ان 3 قسم کے لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دے رہے ہیں، وہ ذکر کیا کرتے ہیں 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟
تو کہتے ہیں پہلا شخص وہ جو شرک کرتا اللہ کے ساتھ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ معاف نہیں کیا جاتا. تو اس سے کلیئر ہو گیا کہ ایمان والے ہی معاف ہو رہے ہیں اس دن، مشرک کی تو معافی نہیں ہو رہی ہے. تو اس سے میں نے اسی لیے کہا کہ ایمان والوں کی مغفرت کرتا ہے اللہ تعالی. اب یہ ایمان والوں سے ہی وہ صفتیں جڑی ہوئی ہے جو تینوں کو معافی، سب کو معافی مل رہی ہے، اور ان کو نہیں مل رہی ہے وہ ایمان کے مغائر ہیں. وہ صفتیں جو ایمان کی نفی کرتی ہے وہ صفتیں، اس لیے ان کو معافی نہیں مل رہی ہے. وہ کون کون سی صفتیں جو ایمان کی نفی کرتی ہے جس کی وجہ سے ان کی معافی نہیں ہو رہی ہے اس رات بھی؟ تو ایک فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شرک کرتے اس لیے ان کی معافی نہیں ہوتی اس رات میں. ایک دوسرا وہ جو کینہ پرور ہے. دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے، پڑھ لے نہیں پڑتی لوگوں کے. پہلا مشرک جو شرک کرتا اللہ کے ساتھ غداری کرتا ہے اس کی معافی اس رات نہیں ہوتی ہے جس رات اللہ خصوصی توجہ کر رہا ہے اپنے بندوں کی طرف، معافی ان کو معاف کر رہا ہے. لیکن ایسے مرحوم بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس رات کی مغفرت سے بھی محروم ہو رہے ہیں. وہ مشرکین ہیں نجس جن کو اللہ محبوب نہیں رکھتا، تو اس رات کو بھی ان کو معاف نہیں کرتا. ایک دوسرے کینہ پروروں کو، بغض دل میں رکھنے والے. آج جائزہ لے کے دیکھ لیجئے اپنے معاشرے کا، اس معاملے میں ہم کتنے کھرے ہیں. آج کینے اور بغض کے اس معاملے میں ہم کتنے کھرے ہیں. اگرچہ کہ ہم لوگوں کے بلند بانگ دعوے یہ ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم موحدین ہیں، ہم کتاب و سنت والے قرآن و حدیث والے لوگ ہیں جی. صف میں کھڑے ہو کے بھی ایک دوسرے کے خلاف بغض دل میں رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو غراتے اور گھورتے ہیں. تو ذرا سوچ لیجئے، مشرک کی صف میں ہم کو بھی رسول اللہ نے کھڑا کر دیا. مشرک کی معافی نہیں، کینہ رکھنے والے، بغض رکھنے والے کی بھی معافی نہیں. تو آپ کہاں پار سے اور صاف ستھرے بن کے کھڑے ہو جا رہے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے؟ جو ہمارے اندر جو آ گیا نا فخر اور گھمنڈ ایک بات کا کہ ہم شرک نہیں کرتے. آپ کو معلوم ہی نہیں شرک کتنی بڑی بلا کا نام ہے. آپ صرف یہ سمجھ لیے کہ کسی کا گھنٹہ نہیں بجا رہے، یا کسی کے زنجیری نہیں پکڑ رہے ہیں، کسی کے پاس عوددان نہیں جلا رہے، بس ہو گیا ہمارا معاملہ، ہم مواحد ہو گئے. ہم یہ سمجھ لیے مواحد اسی کو بولتے ہیں. شرک سے ہم بالکل بری ہو گئے، ہم سمجھ رہے ہیں. نہ معلوم کون کون سے شرک میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، کن کن قسموں کے شرک میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کے تو کئی اقسام ہیں شرک کے. شرک جلی الگ ہے، شرک خفی الگ ہے. آپ کہاں پھنسے ہوئے آپ کو پتا ہے؟ شرک خفی سے کتنا ڈرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا ڈرائے اپنی امت کو. جانتے ہیں شرک خفی کیا ہے؟ کالی اندھیری رات میں کالی پہاڑی پر، کالی گھاٹی پر کالی چینٹی کو دیکھنا جتنا ناممکن ہے مخلوق تمہارے لیے، رسول اللہ کہتے ہیں، ویسے ہی ناممکن ہے شرک خفی کو پہچاننا، اس سے بچنا. اتنا ہی تکلیف دہ ہے، اتنا ہی باریک ہے. کیسے بچو گے تم اس سے؟ محتاط رہنا، دعائیں کرتے رہنا، اللہ کسی قسم کے شرک سے بھی ہمارا پڑھنا نہ پڑے. ہر قسم کے شرک سے ہم کو بچا لیجئے. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بچانے والا بچائے تب بچیں گے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ اتنے حماقت خور ہو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ رہے ہیں، ہم بچ رہے ہیں شرک سے، ہم بچ رہے ہیں. ہم نہیں بچ سکتے جب تک وہ بچائے ہم کو. شرک خفی کو جانتے ہیں؟ رسول اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ فرماتے تھے شرک خفی کے بارے میں، اللہ اکبر، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو، رسول اللہ فرماتے من صلی لیرائی فقد اشرک، من صدق لیرائی فقد اشرک، من صام لیرائی فقد اشرک. رسول اللہ فرماتے تھے بھائی نمازی نماز پڑھ رہا ہو لیکن اس کی خیال اگر یہ آ گیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، تو ذرا نماز کو سنبھال دیا، ذرا درست کر لیا نماز کو اس خیال سے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے.
فقط اشرک، اس نے شرک کر دیا اللہ کے ساتھ. خیال گزرا کہ کوئی اور بھی مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے فالو کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے، کوئی مجھے آبزرو کر رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اور ذرا میں اپنی نماز سنوار کے اس پر روک ڈالوں میری نماز کا، بس ختم ہو گیا تمہارا قصہ. فقد اشرک کہا اس کو. صدقہ کرتے وقت یہ خیال آ گیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، بس، اور ایک چاہت پیدا ہو گئی کہ کوئی مجھے دیکھے. فقد اشرک، اس نے شرک کر دیا. بہت باریک ہے یہ، بہت باریک ہے. کیسے بچتے مجھے نہیں پتا بھائی. میں تو بہت ڈرتا بھی ہوں، اور ڈرنا بھی چاہیے میرے بھائیوں، تم کو بھی ڈرنا چاہیے. ہم کو نہیں معلوم ہم کیسے بچ سکتے ہیں، ہم نہیں جانتے. کوشش کرتے جائیں گے، دعا کرتے جائیں گے. وہ بچا لے تو بچائیں گے، وہ نہ بچائے تو غارت ہو جائے. بس کچھ نہیں ہمارے ہاتھوں میں. ڈرو اللہ سے. توحید بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز. وہ اتنی آسان نہیں جتنی آسان تم سمجھ رہے ہو اس کو. موحد ہونا آسان نہیں ہے. آپ جتنا معمولی اس کو سمجھ لیے اتنا معمولی نہیں موحد ہونا. بہت بڑی شے ہے وہ. موحد ہر لمحہ ایک ہی فکر میں غرق اور ڈوبا ہوتا ہے کہ کیسے بھی وہ اللہ راضی رہے. اس کی ایک ہی فکر ہوتی ہے. ساری زندگی اسی فکر کو لے کے جیتا ہے موحد کہ کسی ایک عمل سے بھی میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہونے پائے. اور خوف میں رہتا، ڈرتے رہتا، ڈرتے رہتا. معلوم ہے آپ کو 12 منافقین جو رسول اللہ کے صفوں میں آ کے بیٹھتے تھے، مسجد نبوی میں آ کے بیٹھتے تھے، رسول اللہ کے اصحاب میں، رسول اللہ کے چاہنے والے، رسول اللہ پر جان نچھاور کر دینے والے عظیم گروہ کی صفوں میں آ کر کے 12 منافق بیٹھا کرتے تھے، دلوں میں بغض اور کینے لیے ہوئے. اللہ نے رسول اللہ کو بتا دیا کہ تمہارے چاہنے والوں میں بدبخت بھی آ کے بیٹھتے ہیں تم سے بغض لیے ہوئے. 12 آدمی ہیں. 12 کے نام بتائے. 12 آدمیوں کے نام رسول اللہ نے ایک صحابی کو بتا دیے، جس کو رسول اللہ کا رازدار کہا جانے لگا صحابہ میں، حذیفہ بن یمان کو. وہ 12 آدمی کے نام جانتے تھے. حذیفہ. حضرت عمر حذیفہ کو بلا کے پوچھتے ہیں، حذیفہ تجھے قسم دے کے پوچھتا ہوں، سچ سچ بتانا، 12 آدمی میں میرا نام تو نہیں ہے؟ کون ہے عمر بھائی جس کے بارے میں زبان رسالت سے یہ خوشخبری دی گئی، یہ بشارت دی گئی ہے کہ اگر نبوت مجھ پر ختم نہ ہوتی، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہوں، اگر نبوت مجھ پر نہ ہو جاتی، ختم نہ ہوتی، میں آخری نبی نہ ہوتا، اگر کوئی ہوتا میرے بعد، تو مجھے اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ شاید عمر میں ایسی بصیرت ہے جو نبیوں میں ہوتی ہے، تو شاید وہ نبی عمر ہی ہوتا. اتنا جس کے بارے میں رسول اللہ نے خوشخبریاں سنائی ہو. رسول اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ عمر وہ عمر ہے کہ جس راستے سے جاتا ہے ملعون ابلیس، وہ راستہ بدل کے دوسرے راستے سے بھاگ جاتا ہے. عمر کے راستے میں نہیں آنا، ڈرتا ہے وہ آنے سے. ابلیس جس راستے سے عمر جاتا ہے، ابلیس وہاں سے نہیں گزرتا، اس کو ہیبت ہوتی ہے. وہ شخصیت ہے عمر کی. اور یہ ڈر رہا ہے، اتنا ڈر رہا ہے کہ کہیں میرا تو نام نہیں. خوف کیوں ہے؟ اس لیے کہ رب ناراض نہ ہو جائے. جس کو منانا چاہتا ہے وہ اس کا خوف بھی ہے کہ وہ ناراض نہ ہونے پائے. اور وہ بدبخت آگے بیٹھتے تھے بغض لے کے 12، جن کے نام بتا دیے گئے، وہ بغض کینے والے. تو رسول اللہ نے اس حدیث میں فرمایا، وہ کہہ رہے معاذ بن جبل، مشرک کی معافی نہیں ہے. تو رسول اللہ نے کہا کینہ پرور کی بھی معافی نہیں ہے. جو بغض رکھتے ہیں دلوں میں، کینے رکھتے ہیں، معافی نہیں ان کی. آج اپنے معاشرے کا جائزہ لو. بھائی سے بھائی کو کینہ ہے، بہنوں کو بھائیوں سے کینہ ہے، دلوں میں بغض اور حسد پالی ہوئی ہے.
کیسے معافی ہوگی بھائی؟ کیسے معافی ہوگی؟ آپ کو اپنے دلوں سے کینے اور بغض کو نکال کے پھینکنا پڑے گا، تب معافی ملے گی. ضروری چیز ہے. رسول اللہ نے کیا ارشاد ہے، صحیح حدیث ہے مستند. رسول اللہ مثال لے کے فرمائے، دو چیزیں جس طرح دو تلواریں ایک نیام کے اندر نہیں آتی. رسول اللہ مثال دیے، ایگزامپل. دو تلواریں ایک نیام میں گھسو گے نہیں جائے گی. ایک نیام بنتی ہے ایک تلوار کے سائز کے حساب سے، دو نہیں گھسے گی. بالکل اسی طرح ایک قلب میں یہ دو چیزیں نہیں آتی ہیں. رسول اللہ فرمائے ایمان اور کینہ اور بغض. کینہ جو ہے وہ کینہ اور ایمان ایک دل میں نہیں گھس سکتا، نہیں جمع ہوتا ہے. ہاں، جس دل میں ایمان ہے وہاں کینے کے گھسنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی، اور جہاں کینہ گھس گیا وہاں ایمان نکل جائے، ایمان کے لیے جگہ نہیں ہوگی. دونوں میں سے ایک ہی ہوگا ایک دل میں، یا کینہ ہوگا یا بغض ہوگا. ایمان رکھیں گے یا تو بغض رکھ لیں گے. آپ دو ہی رکھ لیجئے، دو ایک جگہ جمع نہیں کریں گے آپ، دونوں میں سے ایک رکھیے. رسول اللہ فرما رہے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ کینہ چاہتے ہیں یا ایمان چاہتے ہیں؟ فیصلہ کیجئے. ایمان چاہتے ہیں تو کینے کو نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز، یہ دو ہو گئے. رسول اللہ نے فرمایا معافی نہیں ہے کینہ پرور کی، بغض رکھنے والے کی. اور تیسرے فرماتے ہیں شعبان کی نصف کو معافی نہیں ملتی ہے رشتے توڑنے والے کی. معافی نہیں. جو رشتے توڑتا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہوتی. آج سے تو میرا بھائی نہیں، تو میری بہن نہیں، تم میرے گھر نہیں آنا، میں تمہارے گھر نہیں آتا. بہت آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا. لوگوں کے زبانوں کی نوک سے نکل جاتا ہے، آسان سے نکال دیتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ میرے پاس آنے کی، میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا. ختم رشتہ تمہارا اور ہمارا. تمہاری اوقات ہے؟ تم نے بنایا رشتے کو، تم نے بنایا نہیں. تم کو توڑنے کا حق کس نے دیا؟ بنانے والے خالق نے بنایا رشتہ، اور تم کون؟ توڑنے والے کون ہوتے ہو تم؟ تم کو کس نے حق دیا جی؟ تو یہ جو رشتے وجود میں آتے اسی کو کہا وذل قربا وبذل قربا. قرابت داری کے رشتے ہیں، ان کی اہمیت ہے. رحم کے رشتے سب سے پہلے ہیں. رحم کے رشتے، اولو الارحام سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے. من المؤمنین والمہاجرین بھی کہا، مومنوں سے اور مہاجروں سے بھی افضل ہے. میں نے آپ کو بتایا نا گزشتہ ایمان کے باب میں، سمجھا نا آپ کو. صحابہ اکرام جب ہجرت کر کے آئے تو انصار نے کیا کیا قربان کر دیا ایمان کی وجہ سے. لیکن اللہ نے سورہ احزاب میں کیا فرمایا؟ یہ اوپر ہے کس کے؟ من المؤمنین والمہاجرین کے بھی اوپر ہے. مومنوں کے اور مہاجرین سے بھی زیادہ حقینی کا ہے، جو خون کے رشتے ہیں تمہارے. ایمان کا بھی رشتہ جو ہے وہ بھی ہے، لیکن یہ بعد میں ہے. پہلے ان کا حق ادا کرنا ہوگا تم کو، جو خون کا رشتہ ہے. تو خون کے رشتوں کی اتنی بڑی اہمیت ہے، آپ توڑ نہیں سکتے. کسی کو حق نہیں ہے، اور والدین کو بھی اس بات کا حق نہیں کہ اولاد سے رشتہ توڑ لے. نہ والدین، نہ اولاد کو حق ہے کہ والدین سے رشتہ توڑ لے، نہ والدین کو حق ہے اولاد سے توڑ لے. کسی کو حق نہیں. جیسا ہمارے معاشرے میں چلتا ہے نا، بیٹا نافرمانے تو بابا بول دے رہے میں اس کو آنکھ کر دیا. مطلقاً حرام ہے یہ عمل. آنکھ کر دینے کا جو اب ہمارے پاس جو رواج ہے، جو بنا کے بیٹھ گئے، یہ اصطلاح ہی غلط ہے. یہ غیر شرعی اصطلاح ہے. حرام الفاظ ہے جو بولے جاتے. جو بابا بولتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو اپنی دولت سے، اپنے وراثت سے آنکھ کر دیا، آپ کو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بنایا رشتہ ہے، آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے. اللہ نے آپ کے پیٹ میں اگر کسی کو پیدا کیا تو اللہ نے رشتہ بنایا ہے. آپ توڑ نہیں سکتے اس کو چاہ کر کے بھی، آپ کو حق نہیں. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً ایک خبر آئی ہے روایت میں. مسجد نبوی میں بیٹھ کے، کسی کونے میں بیٹھ کے اپنے آپ میں باتیں کر رہے تھے، کڑکڑا رہے تھے، اونٹ رہے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو بلا کے پوچھے ادھر آؤ نعمان بن بشیر، کیا ہوا؟
تو کہتے ہیں رسول اللہ میں نے آج اپنی جو میری دولت وغیرہ جو تھی اس کے حصے باٹی کر دیا، سب بیٹوں کو دے دیا، سب بیٹے بیٹیوں میں بانٹ دیا، اولاد میں تقسیم کر دیا، لیکن ایک کو نہیں دیا تو اسی کے اوپر اونٹتے بیٹھا ہوں غصے میں، یہاں پر ایک ناپکار ہے میری اولاد میں سے، نافرمان ہے، ناپکار ہے، آج اس کو محروم کر دیا، اس کو نہیں دیا، سب کو دے دیا، اس کو نہیں دے کے آ گیا تو جی کلکلا رہا ہے، کاش فرمانبردار ہوتا تو میں ایسا کیوں کرتا، اس کو بھی دیتا، بدبخت کو سب کو دیا جیسے اس کو بھی دے دیتا، لیکن وہ بڑا ناپکار نکلا اس لیے اس کو نہیں دے کے آ گیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فوراً اٹھو، فوراً اٹھو اور جلدی جاؤ یہاں سے، مسجد نبوی سے نکل کے، جس کو محروم کیا اس کو بلاؤ اور اس کو بھی برابر کا جیسے سب کو دیا ویسا حق دو، ورنہ یاد رکھو تمہارے بعد زمین میں وہ جو بھی فساد کرے گا اس کا وبال تمہارے اعمال نامے میں جائے گا۔ تم کو حق نہیں ہے اس بات کا، اللہ نے اس حق میں حق نہیں دیا کہ تم اس کو محروم کر دو، وہ رشتہ ہے، وہ ناپکار ہے، ذلیل ہے، کچھ بھی ہے، لیکن تمہارا کام نہیں اس کو حق کرتے۔ دین یہ ہے محمد رسول اللہ کا، دین محمد کا درس دے رہا ہوں آپ کو، سمجھا رہا ہوں کہ ایک چیز، آپ کون سے دین پہ عمل کر رہے ہیں؟ بیٹوں کو حق کر دے رہے، بیٹیوں کو حق کر دے رہے، کوئی کس نے کہا آپ سے؟ رشتے توڑے نہیں جا سکتے بھائی، جو رحم کے رشتے ہیں، جس کو اللہ نے رشتے ٹھہرا دیے ہیں، وہ آپ توڑ نہیں سکتے، آپ کو حق نہیں ہے۔ آپ کو حسن سلوک کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ان سے اچھی امیدیں لے کے کیوں کرتے ہو؟ یہی تو مار کھا جاتے ہو، یہی جا کے فیلیور ہو جاتا ہے معاملہ، سارا کا سارا خراب ہو جاتا ہے معاملہ، یہی جا کر کے فیل ہو جاتے ہیں آپ اور ہم سب۔ ہم یہ توقع لے کے کرتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں بدلے کی امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی اچھا کریں۔ آپ کو بدلہ ان سے لینا ہے کہ خالق سے لینا ہے؟ پہلے یہ طے کر لیجیے۔ آپ سب سے پہلے آپ کو یہ طے کر لینا ہے کہ آپ جو عمل بھی کر رہے ہیں وہ یہی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا آخرت کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ پہلے یہ طے کر لیجیے۔ جب اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو ان سے توقع کیوں لے کے کرتے ہو؟ آپ کو صرف اس لیے کرنا ہے کہ حکم ہے میرے رب کا کرنے کا، مجھے کرنا ہے، ان سے ملتا ہے بدلہ نہیں ملتا ہے اس سے ٹھینگے سے، وہ کچھ لینا دینا نہیں ہے مجھے۔ یہی ہے تعلیم محمد رسول اللہ کی۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ لوگوں کو؟ بھائی بہن، دادا نانا چاچا جو بھی آپ کے رشتے ہیں، آپ جو نبھائیں گے وہ اپنے رب کے خاطر۔ بے شمار مرتبہ ایسا ہوتا ہے بھائی، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ میرے ہی گھر کا معاملہ ہے، میرے والد اور میرے چچا دونوں میں، چاچا پیٹ کے بھائی تھے میرے والد کے۔ اب یہ پیٹ کے بھائیوں میں اور دو بھائیوں میں کبھی جو ٹھنا ٹھنی بچپن سے کھیلتے اس عمر میں سے ہی چلی رہتی وہ لوگ، یہ ایک فطری بات ہے، کھیل کود کی عمر سے ہی ایک پیٹ پاؤں کے بھائیوں کے اندر جو ہے چلتے رہتی ہے ٹھنا ٹھنی۔ اور پھر میرا خانوادہ ایسا تھا بھائی، میرے چچاؤں کا معاملہ، میری پھوپھی، میری ایک بڑی پھوپھی تھی اور میرے ایک والدہ کی اولاد، میرے دادا کو 2 بیویاں تھیں، تو جو بڑی بیوی تھے میرے دادا کی، یعنی میری جو سگی دادی تھی وہ بڑی بیوی تھے، ان کے انتقال کے بعد انہوں نے اور ایک نکاح کر لیا تھا دادا نے میرے، تو ان سے اور اولاد پیدا ہوئی۔ تو وہ پہلی بیوی کے جو اولاد تھی میرے اصل دادی کی، اس میں ایک بڑی بیٹی تھی، اس کے بعد 3 بیٹے تھے ان کے، 3 بیٹوں میں میرے والد سب سے بڑے بیٹے تھے، ان کے بعد پھر 2 بھائی تھے میرے، 2 اور چچا تھے، ایک پھوپھی، 2 چچا میرے والد۔ اب ان کا بچپن بڑا تکلیفوں کا گزرا تھا کیونکہ ان کی والدہ اس وقت انتقال کر گئی تھی جب میرے چھوٹے چچا دودھ پینے والے شیرخوار بچے تھے، تو ظاہر بات ہے میرا والد بھی، میرا چچا بھی سب چھوٹے چھوٹے تھے۔ میری پھوپھی ذرا سا بڑی تھی لیکن شعور نہیں تھا، تو پھوپھی کو لے جا کے نانی رکھ لی، میرے نانی لے جا کے میری پھوپھی کو رکھ لی ہے، اور میرے والد اور میرے یہ 2 چچائے یتیمی کی حالت میں گزار رہے تھے۔ باوا تھے دادا میرے، اور ریلوے میں کام کرتے تھے، کبھی پورنا میں ہیں، کبھی سکندرآباد میں ہیں، کبھی فلاں جگہ ہے، زندگی اس طرح گزر رہی تھی ان کی۔
عادل آباد میں ڈیوٹی تھی ان کی، وہیں پر میں بھی پیدا ہوا سو عادل آباد میں، تلنگانہ کا جو ہمارا پہلا ضلع آتا ہے سب سے اوپر. اس طرح کی زندگی تھی. تو بہت تکلیفوں سے گزارے تھے وہ لوگ. میں ایک مثال آپ کو بتا دے رہا ہوں، بہت تکلیفوں سے بچپن گزرا ان کا، محنت کر کے بڑے ہوئے. لوگ جب وہاں پہ قصے سناتے میرے باوا کے اور میرے چچاؤں کے تو میں روتا ہوں. جو جانتے سو جو بوڑھے ہیں وہ سناتے ہیں کیسے زندگی گزری ان لوگوں کی. تو وہ تو خیر جو بھی تھا، محبت بھی پھر میں نے وہ بھی دیکھ لی ان کی. میرے والد کے انتقال کے 2 مہینے میں ہی میرے چچا چلے گئے جو ان کے پیٹ کے تھے. پورے ٹوٹ گئے تھے وہ، جبکہ زندگی میں ٹھنڈی چل رہی تھی، غور غور چلتے تھے. لیکن میرے والد جب دواخانے میں آ گئے تو بھائی کو چھوڑ کے ہٹ نہیں رہا تھا. بھائی پلٹ کے پاس آ کے میرا بڑھ جایا ہوں. 2 مہینے میں چلا گیا. محبت بھی تھی اندر. لیکن جب وہ لڑتے تھے، اب میں بھتیجا تھا. اب ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا یہ، من اللہ. بچپن سے ایک شعور اللہ نے عطا کیا. میرا چچا آ کے میرے بابا سے اگر کچھ بحث کرتے ہیں تو میرے اندر یہ خیال آتا تھا کہ میں تو بہت بعد میں پیدا ہوا میرے والد کے پیٹ میں. یہ دونوں تو بچپن میں ساتھ کھیلے ہوئے، مجھے حق نہیں ہے چچا کو کچھ بولنے کا. میں چچا کو کیسے کچھ بول دوں؟ ارے تُونے کیسے بول دوں کہ میرے باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو تم؟ ارے میرے باپ کی اولاد تو میں بعد میں پیدا ہوا، وہ تو بچپن سے ساتھ کھیلا ہوا ہے، وہ تو سگا بھائی ہے ان کا، تو مجھے حق نہیں ہے کچھ بولنے کا. تو یہ خیال، یہ تعلیمات ہے ہمارے اسلام کی. میرے بھائی آپ کیسے بولو گے؟ آپ کو کیا حق ہے بولنے کا؟ وہ ان دونوں بھائی دیکھ لیں گے. تو یہ جو خاندانی نظام میں جو ہمارے ساتھ جو کام ہوتے ہیں نا، وہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. باوا چچا ذرا بحث کر لیے تو ہم بڑے بڑے باتیں کرتے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے چچا کو بولتے تیرا فلاں کر دوں گا، تیرا وہ کر دوں گا. یہ بد اخلاقیاں اور بدتمیزیاں محمد رسول اللہ نے نہیں سکھائی آپ کو. چچاؤں کی کیا عزت کرتے تھے رسول اللہ، دیکھ لو نا ابو لہب کے اوپر سے ہی. باپ کے بھائی ہیں اس لیے کیا کرتے تھے ان کے ساتھ سلوک. ابو لہب پتھرے مارتا تھا رسول اللہ کے نبوت کی دعوت کے وقت، معلوم ہے نا آپ کو. ایڑیوں میں سے خون نکلتا تھا رسول اللہ کے، جوتیوں سے چپک جاتے تھے ایڑیاں خون سے. پلٹ کے کبھی یہ نہیں بولتے تھے کیوں پتھر مجھے مار رہے ہو چچا، کچھ نہیں. خاموش ضبط کرتے، برداشت کرتے، اور لوگوں سے کہتے وہ میرے چچا ہے، ان کو حق ہے، وہ میرے بڑے، میرے چچا ہے، میرے باپ کے قائم مقام. اور ان کی فکر کرتے ہیں. گھر کو جا کے اکیلے میں بولتے چچا آپ آر محسوس کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے آپ یہ شہادت نہیں بولیں گے اللہ کی وحدانیت کی، ٹھیک ہے مت بولیے، صرف میرے کو اکیلے میں تنہائی میں میرے کانوں میں بول دیجئے. میں قیامت کے دن آپ کو جہنم میں جلتے ہوئے جو اتنی دشمنی کر رہا ہے، پتھرے مار کے لوہ لوہان کر رہا ہے، وہ چچا کے بارے میں تڑپ اتنی ہے محمد رسول اللہ میں، اور یہ بولتے ہیں کہ چچا میں روز حشر کو قیامت کے بعد جہنم میں آپ کو جلتے ہوئے برداشت نہیں کر پاؤں گا. میں میرا چچا جل رہا ہو، میں کیسے دیکھوں؟ مجھے کیسے دیکھا جائے گا؟ آپ میرے باپ کے خیر مقام ہے. آپ تنہائی میں پڑھ لیجئے ان سے عاجزی کر کے. آپ ریکویسٹ کرتے تھے رسول اللہ، تو بولو بھائی کتنی اہمیت تھی ان کے پاس اس رشتے کی. یہ اور بات ہے کہ وہ ضد میں تھا، بوڑھا ضد میں ہی مر گیا، کیا لے کے گیا، برباد ہو گیا. لیکن رسول اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف دیکھو رشتے کی ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ غلط ہے؟ تاریخ میں نہیں ہے یہ؟ سے نہیں پڑھتے آپ یہ سب چیزیں؟ مخالفت کی رسول اللہ نے کبھی ابو لہب کو گالی دی؟ تو یہ قدر تھی رشتوں کی. پھوپھیوں کے ساتھ رسول اللہ کا وہی سلوک، چچاؤں کے ساتھ وہی سلوک، بہترین سے بہترین سلوک کرتے تھے. یہی تعلیمات ہم کو دی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ اہم ترین باتیں ہیں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں دین محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کی. آئندہ اتوار کو بھی آئیے انشاءاللہ اور تفصیل سے بات رکھوں گا.
قرابت دار میں پھر اور قرابت داری کے بھی رشتے ہوتے ہیں، سسرال کے بھی رشتے ہوتے ہیں، سسرالی رشتے بھی ہیں، ان کے بھی کچھ مقامات بتائے گئے رسول اللہ کی طرف سے، وہ سمجھاؤں گا۔ پھر بیوی کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، وہ سب انشاءاللہ اس میں جو سورہ نساء کی اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے تفصیل بیان کی ایک کے بعد ایک سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا، میں نے جو کہا ہے، اللہ مجھے سب سے پہلے اس پر عامل بنا کے رکھیے، زندہ جب تک رکھے، اسلام پر رکھیے، ایمان پر رکھیے، اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھیے، خیر و بھلائی کے ساتھ رکھیے، اللہ آپ راضی ہو جائیے، آپ کے رضامندی والے عمل کرنے کی توفیق کے ساتھ زندہ رکھیے، آپ کی نافرمانی والے اعمال سے ہماری حفاظت کیجیے، ہمیشہ ہم کو بچا کے رکھیے۔ پروردگار محمد رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والے اور آپ کی سنتوں کو اپنا کر اس پر عمل کرنے والے بنا کر کے رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کا ساتھ نصیب فرمائیے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔